والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلی آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین سیما بقیت اللہ فی الارضین ارواحنا فدا وعجل اللہ تعالی فرجہ الشریف. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ الحکیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم الی اللہ مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. درود بجا محمد و آل محمد. عزیزان محترم، اس طرح سے آپ کی خدمت میں ایک وعدہ کیا تھا کہ آج انشاءاللہ امام حسین علیہ السلام کے وہ جو دو خطبے ہیں جنہوں نے روز عاشور بیان فرمائے ہیں اس کی تلاوت کی جائے گی، اور انشاءاللہ اس سے ہم فیض حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. ہر انسان کی زندگی کے جو آخری کلمات ہوتے ہیں، آخری جو جملات ہوتے ہیں، بہت اہمیت کے حامل ہوتے ہیں. ہم بھی اس رات کے اندر شب عاشور امام علیہ السلام کی اس سخن سے، ان کلمات سے بہرہ مند ہونے کی کوشش کرتے ہیں. آپ کی مظلومیت کا کچھ اندازہ اس سے لگانے کی کرتے ہیں، اور درود بجا محمد و آل محمد. انشاءاللہ کہ ایک دو خطبات ہیں امام حسین علیہ السلام کے روز عاشور، اور جب صبح عاشور ہوتی ہے اس وقت سب سے پہلے ایک مناجات ہے جس سے اس دن کا امام آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے اس مناجات کو ذکر کروں گا. ایک مناجات امام حسین علیہ السلام کی صبح عاشور جب آغاز ہوتا ہے اس دن کا، اس دن ایک مناجات ہے، اور ایک وہ مناجات ہے کہ جو آخری وقت میں ہے. لیکن اس وقت جو مناجات امام حسین علیہ السلام نے جب صبح عاشور کا آغاز ہوتا ہے اس وقت خدا سے کچھ راز و نیاز کرتے ہوئے فرماتے ہیں: اللہم انت ثقتی فی کل کرب. اے خدا، ہر غم و اندوہ کے اندر میرا مورد اعتماد تو ہی ہے. ورجائی فی کل شدت، اور ہر شدید موقع پہ، ہر سختی کے اندر میری امید فقط تجھ سے ہے. وَأَنْتَ لِي فِي كُلِّ أَمْرٍ نَزَلَ بِي ثِقَةٌ، ہر وہ واقعہ، ہر وہ حادثہ جو پیش آتا ہے میرا مورد اعتماد تیری ہی ذات ہے. وَعُدَّةٌ وَأَنْتَ لِي فِي كُلِّ أَمْرٍ نَزَلَ بِي ثِقَةٌ وَعُدَّةٌ، میرا اگر کوئی صلاح ہے، میرے پاس اگر کوئی اس سختی سے نمٹنے کا کوئی وسیلہ ہے تو وہ بھی تو ہی ہے. کم من ہم یضعف فیہ الفؤاد وتقل فیہ الحیلہ ویخذل فیہ الصدیق ویشمت فیہ العدو. کتنے ہی مواقع ایسے آتے ہیں جب انسان کا دل کمزور پڑ جاتا ہے، ان سختیوں کو دیکھ کے، ان مشکلات کو دیکھ کے اس کو برداشت نہیں کر پاتا. کم من ہم، بہت سے ایسے مواقع آتے ہیں، بہت سے ایسے غم ہیں کہ جس میں انسان کا دل کمزور پڑ جاتا ہے. وتقل فیہ الحیلہ، اور اس کو کوئی ہیلہ، اس کو کوئی چارہ نظر نہیں آتا. ویخذل فیہ الصدیق، کتنے ہی ایسے مواقع آتے ہیں کہ جہاں پہ دوست ساتھ چھوڑ جاتے ہیں. ویشمت فیہ العدو، جہاں پر دشمن بھی ملامت کرتا ہے. انزلتہ بک وشکوتہ الیک، ایسے موقع پر میں صرف اور صرف تیرے سامنے شکوہ کرتا ہوں اور تیری ہی جانب رغبت کا اظہار کرتا ہوں. رغبۃ منی الیک عمن سواک، کیوں کہ میرا ساری توجہ
تیری جانب ہے، ہر دوسری چیز سے میں منہ موڑ چکا ہوں اور میری ساری رغبت تیری جانب ہے۔ رغبۃ منی الیک عمن سواک، تیرے علاوہ جو کچھ بھی ہے میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ فکشفتہ ففرجتہ فانت ولی کل نعمت ومنتہی کل رغبہ، بس تجھ ہی سے امید ہے کہ تو اس مشکل میں میری مدد کرے گا اور مجھے فرج نصیب ہوگی۔ کیوں؟ فانت ولی کل نعمت، ہر نعمت تیری جانب سے ہے، ومنتہی کل رغبت، اور تو ہی ہر رغبت کا، ہر امید کا کی انتہا ہے۔ یہ وہ مناجات ہے کہ جس سے امام علیہ السلام اس دن کا آغاز کرتے ہیں، اور جس واضح انداز میں ہم کو نظر آتا ہے کہ وہ جو توحید ہے امام کی، وہ جو عشق ہے امام کا خدا کی ذات سے، جو سہارا، جو اعتماد ہے امام کو خدا کی ذات کے اوپر، اس مشکل مرحلے کے اندر کہ جس کے اندر بڑے سے بڑا انسان بھی جس کے پیر لرزنے لگتے ہوں، وہاں پہ اتنے سکون اور اطمینان کے ساتھ اپنے رب سے اس طرح سے مناجات کر رہے ہیں۔ اس کے بعد جب روز عاشور کچھ وقت گزرتا ہے اور جنگ کے آثار نمایاں ہونا شروع ہوتے ہیں، وہاں پر امام علیہ السلام کی خواہش ہے کہ ایک بار پھر کسی طرح سے ان لوگوں کی ہدایت ہو جائے اور یہ لوگ ایک ایسے کام سے، ایک ایسے فعل سے اپنے آپ کو سیاہ نہ کریں، اپنے آپ کو اس جہنم کی آگ کے اندر نہ ڈالیں، کیونکہ یہ ایک ایسا فعل ہے کہ جس کے نتیجے میں امام اور ان کے اصحاب وہ تو ایک بہت بڑی سعادت پہ فائز ہو جائیں گے، لیکن امام یہ نہیں چاہتا کہ ان کی اس کام کا انجام دینے کی وجہ سے کوئی شخص بھی بالآخر جہنم کی وادی کے اندر چلا جائے۔ آخری کوشش ان کی ہے کہ لوگ کسی طرح سے ہدایت پا جائیں۔ فرماتے ہیں ایھا الناس اسمعوا قولی، اے لوگوں میری بات سنو، ولا تعجلوا، اور اس جنگ میں جلدی نہ کرو، پہلے اچھی طرح میری بات سن لو، بہت اس میں تیزی نہ دکھاؤ جنگ میں۔ دیکھو میں کیا کہنا چاہتا ہوں، حتی اعظکم بما هو حق لکم علی، عجیب ہے، کہتے ہیں یہاں تک کہ میں تم کو کچھ واعظ و نصیحت کر سکوں، کیونکہ اس واعظ و نصیحت کا تم پر حق ہے مجھ پر۔ یعنی اب بھی اس چیز کو اس طرح سے بیان کر رہے ہیں کہ میں چاہتا ہوں وہ حق جو تمہارا میری گردن پر ہے میں اس کو ادا کر دوں، کوئی حق نہ رہ جائے ایسا کہ میں امت کا میری گردن پر ہو اور میں اس کو ادا نہ کر سکوں۔ یہاں پر بھی اس کو اس طرح سے بیان کرنا چاہتے ہیں کہ یہ واضح و حیثیت تم لوگوں کا حق ہے، بس سنو جو میں کہنا چاہتا ہوں۔ وَحَتَّى أَعْتَذِرَ إِلَيْكُم مِّن مَقْدَمِي عَلَيْكُم، یہاں تک کہ میں تم کو بتا سکوں کہ آخر میں جو یہاں پر آیا ہوں اس کس مقصد کے لیے آیا ہوں اور کیوں آیا ہوں، اپنا عذر، اس آنے کی وجہ کو تمہارے سامنے واضح کر سکوں۔ فَإِن قَبِلْتُمْ عُذْرِي، اگر تم نے میرا عذر قبول کر لیا، اگر تمہیں بات سمجھ میں آ گئی کہ امام علیہ السلام یہاں پہ کیوں آئے ہیں، وَصَدَّقْتُمْ قَوْلِي، اور تم میری بات کی تصدیق کر سکے، وَآتَيْتُمُونِيَ النَّصْفَ مِنْ أَنفُسِكُمْ، اور تم نے انصاف سے کام لیا میرے بارے میں، اور میرے جو میں کہوں گا اس کو اگر تم نے غور سے سنا، اس میں میری بات کی تصدیق کی، تو كُنْتُمْ بِذَلِكَ أَسْعَدَ، تم اس چیز کے ذریعے سعادت پا جاؤ گے اگر تم میری تصدیق کرتے ہو۔ وَلَمْ يَكُنْ لَكُمْ عَلَيَّ سَبِيلٌ، اور پھر یہاں پر تمہارے لیے کوئی وجہ نہیں بچے گی کہ تم میرے ساتھ جنگ کرو، اگر تم میری بات کی تصدیق کر لو گے، میرے آنے کے اس عذر کو، اس وجہ کو قبول کر لیتے ہو، تصدیق کرو گے تو تمہاری سعادت کا باعث ہوگا، اور پھر جنگ کوئی معنی نہیں رکھے گی۔ وَإِن لَمْ تَقْبَلُوا مِنِّي الْعُذْرَ، لیکن جو بات میں کہنے جا رہا ہوں، جو حجت میں بیان کرنے جا رہا ہوں، اگر تم اس کو قبول نہیں کرو گے، وَلَمْ تُعْتُوا النَّصْفَ مِنْ أَنفُسِكُمْ، اور تم اگر انصاف سے کام نہیں لیتے، تو پھر یہاں پہ قرآن کی آیت کی تلاوت کرتے ہیں، کہتے ہیں فَاجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ، بس پھر تمہارے پاس جو کچھ بھی ہے، جو بھی وسائل ہیں تمہارے پاس، جو بھی تمہارے شرکاء ہیں، سب کچھ جمع کر لو، ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً، اور اس طرح سے اپنے اندر آپس میں اس بات کو طے کر لو، اس میں کوئی چیز ڈھکی چھپی نہ رہے، تم لوگ جو جمع ہوئے ہو یہاں پر اس جنگ پر، اس کام کو انجام دینے کے لیے، اس فجی کام کو انجام دینے کے لیے اگر جمع ہوئے ہو، تو اپنے اصحاب کو، اپنے انصار جو بھی تمہارے ہیں، سب کو واضح طور پر بتا دو کہ کسی کے لیے کوئی بات ڈھکی چھپی نہ رہے۔
ثم لا یکن امرکم علیکم غمہ، کوئی بھام نہ رہ جائے اس میں، ثم اقضوا الی، اور پھر تمہیں جو کرنا ہے میرے ساتھ کرو، ولا تنظرون، اور پھر اس میں مجھے کسی چیز کی مہلت بھی نہ دو، کیونکہ ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب، کیونکہ میرا ولی تو وہ ہے کہ جس نے قرآن کو نازل کیا، وہو یتولی الصالحین، اور وہ صالحین کا وہی ولی ہوا کرتا ہے۔ پھر مجھے اس بات کا خوف نہیں ہے، فقط میری اس حجت کو جو میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں اس کو سن لو۔ یہاں پر اس کے بعد جب لوگوں کو متوجہ کرتے ہیں پھر فرماتے ہیں کہ یہاں پہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو امام علیہ السلام کے اس قول کو، اس خطبے کو رد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، امام علیہ السلام کو بات نہیں کرنے دیتے، اور ایک شخص ہوتا ہے جو امام علیہ السلام کے سامنے توہین کرتا ہے، تو امام علیہ السلام کو اس کو جواب دیتے ہیں، اور پھر وہ ایک طولانی بحث ہے، اس کے بعد پھر امام علیہ السلام دوبارہ اس کلام کو ادامہ دیتے ہیں، کہتے ہیں عباد اللہ اتقوا اللہ۔ جب دوبارہ وہ لشکر خاموش ہوتا ہے، اس کے اندر دوبارہ سکوت طاری ہوتا ہے، تو دوبارہ اپنا اس کلام کو جاری رکھتے ہیں، کہتے ہیں عباد اللہ اتقوا اللہ، اے خدا کے بندو خدا کا تقوی اختیار کرو، وکونوا من الدنیا علی حذر، اس دنیا سے ڈرتے رہو، خیال رکھو اس دنیا کا، خبردار رہو اس دنیا کے بارے میں، کیوں فإن الدنیا لو بقیت علی احد او بقی علیہا احد لکانت الانبیاء احق بالبقاء، اس لیے کہ اگر یہ دنیا کسی کے لیے باقی رہتی، یا کوئی ایک شخص ایسا ہوتا کہ سب لوگ ختم ہو جاتے لیکن ایک شخص ایسا ہوتا ہے جو وہ اس دنیا میں باقی رہ جاتا ہمیشہ کے لیے، تو وہ کون ہو سکتا تھا؟ وہ انبیاء کی ذات ہوتی، لکانت الانبیاء احق بالبقاء، تو پھر انبیاء زیادہ سزاوار تھے کہ وہ باقی رہتے، واولی بالرضا، اور اس میں زیادہ خوشنودی تھی کہ مثلا ایک ایسے شخص کو زندہ رکھا جائے کہ اس کی رضایت کو حاصل کیا جائے، وہ زیادہ سزاوار تھا کہ ان کی رضایت کو حاصل کیا جائے، وارضا بالقضاء، اور اگر یہ حکم کیا جاتا، یعنی اگر یہ طے ہو جاتا کہ بالآخر ایک شخص ہے جو دنیا میں ہمیشہ زندہ رہے گا یا دنیا ہمیشہ اس کے لیے باقی رہے گی، تو وہ نبی کی ذات ہونی چاہیے تھی۔ غیر ان اللہ خلق الدنیا للفناء فجدیدها بال ونعیمها مزمحل، لیکن ایسا نہیں ہے، یہ دنیا، مسئلہ سارا یہ ہے کہ ان اللہ خلق الدنیا للفنا، خدا نے خلق ہی دنیا کو اس لیے کیا ہے کہ اس کو فنا ہونا ہے، خلق ہی فنا کے لیے کیا ہے، فجدیدها بال، اس کا ہر جدید، اس کی ہر جو نئی چیز ہے وہ بال، وہ پرانی ہو جاتی ہے، ونعیمها مزمحل، اس کی ہر نعمت زائل ہو جاتی ہے، وسرورها مفخر، اس کا جو ہر خوشی ہے وہ غم میں تبدیل ہو جاتی ہے، والمنزل طلعۃ والدار قلعۃ، یہاں کی جو منزل ہے، یہاں کا جو گھر ہے وہ موقت ہے، عارضی ہے، فتزودوا، بس یہاں سے جب ایک ایسے گھر میں تم زندگی گزار رہے ہو، ایسی دنیا میں زندگی گزار رہے ہو جو گزر جانے والی ہے، جو فانی ہے، جس کی یہ خصوصیات ہیں، بس اس چند روزہ زندگی کے اندر زاد راہ اپنا یہاں سے اکٹھا کر لو، فإن خیر الزاد التقوی، اور بہترین ذات کیا ہے اس آگے والے سفر کے لیے؟ بہترین ذات تقوی ہے، واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، خدا سے ڈرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ ایھا الناس ان اللہ تعالی خلق الدنیا فجعلها دار فناء، اے لوگوں خدا نے اس دنیا کو بنایا اور اس کو دار فنا قرار دیا، دار فنا و زوال قرار دیا، متصرفتاً باہلها، یہ اپنے آنے اس کے اندر جو لوگ ہوتے ہیں، اس کے جو اہل ہیں، اہل دنیا کو چلاتی رہتی ہے، حالاً بعد حالاً، ایک حال سے دوسرے حال میں ان کو لے جاتی ہے، فالمغرور من غرته، اس دنیا میں دھوکے اور فریب میں وہ آیا جس کو دنیا نے دھوکہ دے دیا، وہ شخص در حقیقت یہاں پہ فریب میں آیا ہے، اس کو ہم کہیں گے کہ یہ بیچارہ ہے، نہ کہ وہ شخص جو اس راستے کے اندر اپنا تقوی اختیار کر کے اس منزل کی جانب بڑھ رہا ہے، آخرت کی منزل کی جانب بڑھ رہا ہے۔ ممکن ہے بظاہر تم یہ سمجھو کہ یہ شخص اس دنیا میں سے اس نے کچھ فائدہ نہیں اٹھایا، لیکن در حقیقت یہاں پہ اس دنیا میں فریب خوردہ وہ شخص ہے کہ جس کو دنیا نے دھوکہ دیا، والشقی من فتنتہ، اور بدبخت وہ ہے اس دنیا کے اندر جس کو دنیا اپنے فتنے کے اندر لے آتی ہے، فلا تغرنکم ہذہ الدنیا، یہ دنیا تمہیں کہیں دھوکہ نہ دے دے، فإنها تقطع رجاء من رکن الیہا، یہ دنیا وہ دنیا ہے کہ جس سے پہلے بھی جس شخص نے بھی، جس ذات نے بھی اس دنیا پر اعتماد کیا، اس نے اس کی امیدوں کو قطع کر دیا ہے، کبھی اس کی امیدیں پوری نہیں ہوئی، وتخیب طمع من طمع فیہا، ہر وہ شخص جو اس دنیا کے اندر طمع کرتا ہے،
اس کے اندر اس کی کچھ آرزو ہوتی ہے، اس کی آرزو کو اس نے ہمیشہ قطع کیا ہے، اس کو مایوس کیا ہے اس دنیا نے. وَأَرَاكُمْ قَدْ اجْتَمَعْتُمْ عَلَىٰ أَمْرٍ، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ تم ایک ایسے کام کے لیے جمع ہو گئے ہو. قَدْ أَسْخَطْتُمُ اللَّهَ فِيهِ عَلَيْكُمْ، کہ جس میں خدا کا غضب تم پر نازل ہوگا. وَأَعْرَضَ بِوَجْهِهِ الْكَرِيمِ، اور خدا جب وہ تم ایسا کام کرو گے تو خدا اپنا وجہ، اپنی توجہ تم سے ہٹا لے گا. وَأَحَلَّ بِكُمْ نِقْمَتَهُ، اور اپنے عذاب کو تمہارے لیے جائز قرار دے دے گا. فَنِعْمَ الرَّبُّ رَبُّنَا، لیکن کتنا بہترین ہے میرا رب. وَبِئْسَ الْعَبِيدُ أَنْتُمْ، لیکن کتنے برے بندے ہو تم خدا کے. اقررتم بالطاعة، تم خدا کی طاعت کا اقرار کرتے ہو. وآمنتم بالرسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ، اقرار بھی کرتے ہو، ایمان بھی لاتے ہو. ثم انکم زحفتم الی ذریتہ وعطرتہ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ تم اس کی آل سے، ان کی ذریت سے جنگ کرنے کے لیے بھی آمادہ ہو جاتے ہو. تریدون قتلہم، تم چاہتے ہو ان کو قتل کر دو. لقد استحوذ علیکم الشیطان، بے شک شیطان تم پر غالب آ چکا ہے. فانساکم ذکر اللہ العظیم، خدا نے تمہیں اس کا اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے، شیطان نے تمہیں خدا کے ذکر سے غافل کر دیا ہے. فتبا لکم ولما تریدون، وائے ہو تم پر اور وہ چیز جس کو تم چاہتے ہو، جس چیز کی تم تلاش میں ہو. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہؤلاء قوم کفروا بعد ایمانہم فبعدا للقوم الظالمین، کہتے ہیں یہ وہ قوم ہے کہ جو ایمان کے بعد کفر جس نے اختیار کیا، اور خدا کی رحمت سے یہ قوم کتنی دور ہے. دیکھیں کتنے واضح اور کتنے ایسے کلمات ہیں کہ انسان جس کا دل ذرا سا بھی اس کے اندر کوئی نورانیت باقی ہوتی تو کبھی امام علیہ السلام کے ان کلمات کو سننے کے بعد اس امر پر راضی نہ ہوتا. لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ وہی جیسے کل عرض کیا کہ کربلا کے جو دو رخ ہیں، ایک اتنا تاریک ہے کہ اس کے اندر آپ کو سوائے تاریکی کے کچھ نظر نہیں آتا. تو ایسی قوم کے سامنے امام علیہ السلام جو خطاب کر رہے ہیں، اور واقعاً یعنی خود یہ وہ کلمات ہیں جو امام علیہ السلام کی مظلومیت کو سے اس کو ہم اندازہ ہوتا ہے کہ کیا مظلومیت امام علیہ السلام کی، کہ کیسی قوم کے سامنا تھا ان کو، جنہوں نے خود ان کو بلایا، جس طرح سے خود امام علیہ السلام اپنے کلمات میں اب اشارہ کریں گے. فرماتے ہیں ایھا الناس، اب اس مختلف طریقے سے ان کو کوئی کسی بھی بہانے بلا کر ہر وہ چیز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہر وہ چیز بتانے کی کوشش کر رہے ہیں، کوئی نقطہ ایسا ہو کہ جو شاید ان کے دل پر اثر کر جائے اور وہ اس کام سے صرف نظر کر لیں. فرماتے ہیں اب یہاں پہ ایک اور طریقے سے وارد ہوتے ہیں، کہتے ہیں ایھا الناس انسبونی من انا، اے لوگوں تم خود بتاؤ، میرا شجر و میرا حسب و نسب تمہیں جانتے ہو، تم خود بتاؤ کہ میں کون ہوں. ثم ارجعوا الی انفسکم، پھر اپنے آپ پہ دوبارہ اپنے گریبان میں ایک دفعہ دوبارہ دیکھو، دوبارہ سے غور و فکر کرو. وعاتبوها، اور پھر اپنے آپ کو ملامت کرو. وانظروا هل يحل لكم قتل وانتهاك حرمتي، پہلے میرے نسب کو دیکھو میں کس کا بیٹا ہوں، اور پھر دیکھو کیا ہے تمہارے لیے جائز ہے میرا قتل کرنا، میری بے حرمتی کرنا تمہارے لیے جائز ہے. الست ابن بنت نبیکم، کیا میں تمہارے نبی کی بیٹی کا بیٹا نہیں ہوں. وابن وصیہ، کیا میں اس کے وصی کا بیٹا نہیں ہوں. وابن عمہ، کیا میں تمہارے رسول کے چچا زاد بھائی کا بیٹا نہیں ہوں. واول المؤمنین باللہ، کیا میں اس شخص کا بیٹا نہیں ہوں جو سب سے پہلے ایمان لایا. کیا میں اس شخص کا بیٹا نہیں ہوں. والمصدق لرسولہ، جس نے سب سے پہلے خدا کے رسول کی تصدیق کی. بما جاء من عند ربہ، وہ چیز جب وہ رسول خدا جب لائے تو اس کی سب سے پہلے تصدیق کی. اولیس حمزہ سید الشہداء عما ابی، کیا حمزہ سید الشہداء میرے باپ کے چچا نہیں تھے. اولیس جعفر الطیار امی، کیا جعفر طیار میرے چچا نہیں ہیں. کس طرح سے جھنجھوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. اے امت تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم سوچ کیوں نہیں رہے، تم کیوں اتنی غفلت میں ہو، دیکھو تم کیا کرنا چاہ رہے ہو، ابھی بھی وقت ہے، اب بھی کچھ لمحات باقی ہیں، شاید تم ہوش میں آ جاؤ. کیا جعفر طیار میرے چچا نہیں تھے. اولم یبلغکم قول رسول اللہ لی ولاخی، کیا تم نے رسول خدا کا یہ قول نہیں سنا میرے اور میرے بھائی کے بارے میں جو انہوں نے فرمایا. ہاذان سید شباب اہل الجنہ، یہ دو بھائی جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. فإن صدقتمونی بما اقول وهو الحق، اگر تم میری بات کی تصدیق کرتے ہو اور یہ حق ہے. واللہ
ما تعمدت الكذب منذ علمت ان اللہ یمقت علیہ اہلہ ویضربہ من اختلقہ. خدا کی قسم میں نے اس وقت سے جب سے میں اس بات کو جانتا ہوں کہ خدا جھوٹ بولنے والوں پر عذاب نازل کرے گا، کبھی جھوٹ نہیں بولا میں نے اپنی زندگی میں، کبھی جھوٹ نہیں بولا. تم مجھے اس بات کی تصدیق کیوں نہیں کرتے؟ وَيَضْرِبُهُ مَنِ اخْتَلَقَهُ، اور اس شخص کو عذاب میں ڈالے گا جو کہ جھوٹ بولتا ہے. وَإِن كَذَّبْتُمُونِي فَإِنَّ فِيكُم مَنْ إِن سَأَلْتُمُوهُ. اب یہاں پر امام علیہ السلام عجیب ہے، اتنا زیادہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے تم میری بات نہیں مانتے، حسین علیہ السلام کی بات نہیں مانتے، چلو میری بات نہ مانو، تمہارے درمیان کچھ ایسے افراد ہیں شاید تم ان کی بات مان لو، شاید تم یہ سمجھتے ہو کہ حسین جھوٹ بول رہا ہے، نعوذ باللہ، تمہارے اندر بعض ایسے افراد ہیں تو ان سے جا کے پوچھو، سوال کرو. فَإِن كَذَّبْتُمُونِي فَإِنَّ فِيكُم، تمہارے اندر ایسے لوگ ہیں، إِن سَأَلْتُمُوهُ عَن ذَلِكَ أَخْبَرَكُم، اگر تم ان سے پوچھو تو تم کو بتا دیں گے. سلو جابر ابن عبداللہ الانصاری، جاؤ جا کے پوچھ جابر ابن عبداللہ انصاری سے. و ابا سعید الخدری، ابا سعید خدری سے جا کے سوال کرو. سہل ابن سعد ساعدی سے جا کے سوال کرو. زید ابن ارقم سے جا کے سوال کرو. انس ابن مالک سے جا کے سوال کرو. یخبروکم انہ سمعوا هذه المقالہ، تو وہ تمہیں بتا دیں گے کہ انہوں نے بھی یہ بات سنی تھی کہ حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں. یہ بات انہوں نے رسول اللہ سے سنی تھی میرے اور میرے بھائی کے بارے میں. اما فی ھذا حاجز لکم عن سفک دمی، کیا یہی ایک جملہ، میں نے تو بہت ساری باتیں کی تمہیں کبھی عمل کو انجام دینے سے روکنے کے لیے، لیکن یہی ایک جملہ کافی نہیں ہے تمہارے لیے کہ تم اس فعل سے رک جاؤ. صرف اگر اس قول کو لے لو کہ حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں، تو تم دیکھو تم کیا کرنے جا رہے ہو. تم یہ نعرہ بلند کر کے اس میدان میں آئے ہو کہ ہم خدا کی خاطر آئے ہیں، جنگ کرنے آئے ہیں. یہ شخص وہ ہے کہ جس نے بیعت، خلیفہ مسلمین کی بیعت کو توڑا ہے، اس سے جنگ کرنا واجب ہے. تم ان تمام پروپیگنڈا کے اندر کیوں، تمام تبلیغات کے اندر کیوں آ رہے ہو؟ یہی ایک جملہ کافی نہیں ہے تمہیں میرے خون بہانے سے روکنے کے لیے. اس کے بعد پھر کہتے ہیں فَإِن كُنتُمْ فِي شَكٍّ، تو اب بھی اگر تم شک میں ہو، من هذا القول افتشکون انی ابن بنت نبیکم، تو تمہیں اس بات میں بھی شک ہے کہ میں اس دنیا کے اندر واحد وہ شخص ہوں جو نبی کا نواسا ہے؟ اس بات میں بھی تمہیں کیا شک ہے کہ میں فاطمہ کا بیٹا ہوں؟ فواللہ ما بین المشرق والمغرب ابن بنت نبی غیری، مشرق و مغرب کے اندر میرے سوا کوئی رسول کا نواسا نہیں ہے، ان کی بیٹی کا بیٹا نہیں ہے. ولا فی غیرکم ویحکم، وائے ہو تم پر، اتطلبونی بقتیل قتلتہ او مال استہلکتہ او بقصاص جراحۃ، فرماتے ہیں کہ وائے ہو تم پر، آیا تم میں نے کسی کو قتل کیا ہے تم میں سے کہ اس کا قتل کا بدلہ لینے کے لیے تم میرے پاس آئے ہو، اور مال استحلقتہ، یا میں نے تم میں سے کسی کا مال ضائع کیا ہو، یا بقصاص جراحۃ، یا میں نے کسی کو زخمی کیا ہو اس کے زخم کا بدلہ لینے آج مجھ سے آئے ہو. یا شبث ابن ربی، یا حجار ابن ابجر، یا قیس ابن الاشعث، اور یا یزید ابن الحارث. ان کے افراد کو خطاب کر کے کہتے ہیں اے تم لوگ، الم تکتبوا الی ان قد اینات الثمار، کیا تم ہی لوگ وہ نہیں تھے جنہوں نے کوفہ سے مجھے خط لکھے تھے کہ اب درختوں پر پھل جو ہیں آ چکے ہیں، وخضر الجناب، اور درخت سرسبز ہو چکے ہیں، وانما تقدم علی جند لک مجندا، اور آپ کوفے میں آئیں تو آپ کی خدمت میں ایک آمادہ لشکر تیار کھڑا ہے. لا واللہ اؤتیہم بیدی، پھر یہاں پہ کوئی شخص کہتا ہے کہ بالآخر آپ اس مسئلے کو ختم کریں، یزید کی بیعت کریں اور مسئلہ سارا ختم ہو جائے گا. یہاں پہ امام علیہ السلام فرماتے لا واللہ، خدا کی قسم، لا کبھی بھی میں، لا اؤتیہم بیدی اعطاء الذلیل، کبھی بھی میں اس ذلت کو قبول نہیں کروں گا. ولا افر منہم فرار العبید، کبھی بھی غلاموں کی طرح یہاں سے فرار نہیں کروں گا. یا عباد اللہ انی عذت بربی وربکم، خوب اگر تم میری بات نہیں مانتے نہ مانو، میں اپنے پروردگار کی جانب پناہ لیتا ہوں. ان ترجمونی اعوذ بربی وربکم من کل متکبر، میں ہر اس متکبر شخص سے خدا کی پناہ مانگتا ہوں. لا یؤمن بیوم الحساب. عجیب ہے، یہاں پر اس خاص طور پہ اس آیت کو تلاوت کرتے ہیں کہ جو اگر آپ کے مد مقابل ایک ایسا شخص ہو جو متکبر ہو، جو کچھ بات سننے کو تیار نہ ہو، اس کے سامنے آنا، اس کے مد مقابل آنا ایک بہت ہی شدید ایک عذاب روحی کا باعث ہوتا ہے. کہتے ہیں میں پناہ مانگتا ہوں اپنے رب سے ایسے شخص کے مقابل آؤں کہ جو قیامت پہ ایمان نہیں رکھتا. جو شخص قیامت پہ ایمان نہیں رکھتا، میں اس سے کس منطق سے بات کروں؟
ہمارے پاس کوئی بیس نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کے اوپر میں اس کو قائل کر سکوں۔ یہ وہ پہلا خطبہ ہے عزیزان محترم جو امام علیہ السلام یہاں پہ ارشاد فرماتے ہیں۔ اس کے بعد کچھ وقت گزرتا ہے تو پھر امام علیہ السلام کوشش کرتے ہیں۔ عجیب ہے، یعنی پہلے یہ سب کچھ ہونے کے بعد پہلے خطبے کے اندر بہت ان کے ساتھ گستاخی کی جاتی ہے اس خطبے کے دوران، اور جو کچھ چیزیں میں نے بیان نہیں کی، فقط امام علیہ السلام کے کلمات کو بیان کیا آپ کے سامنے۔ لیکن اس خطبے کا جب شروع ہی تھا، پہلا خطبہ جب شروع ہوتا ہے تب بھی جس طرح سے امام کہتے ہیں کہ اے لوگوں خاموش ہو جاؤ، ان لوگ اصلاً خاموش نہیں ہو رہے تھے، لوگ اس قدر شور مچا رہے تھے ان کی بدتمیزی کے اندر، گستاخی کے اندر امام علیہ السلام کو بار بار کہنا پڑتا تھا اے لوگ خاموش ہو جاؤ، سنو میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ پہلا خطبہ ختم ہوتا ہے، بظاہر کوئی آسان نہیں ہے کہ یہ لوگ ہدایت پا جائیں گے، لیکن امام علیہ السلام کو پتہ نہیں، ایک پھر بھی امید ہے، اب بھی شاید کوئی، اگر میں ان سے کہوں شاید کوئی میری بات سن لے اور سمجھ لے۔ فرماتے ہیں وَيْلَكُمْ مَا عَلَيْكُمْ أَن تَنصِتُوا إِلَيَّ فَتَسْمَعُوا قَوْلِي، وائے ہو تم پر، کیوں خاموش نہیں ہوتے، کیوں میری بات سننا گوارا نہیں کرتے۔ وَإِنَّمَا أَدْعُوكُمْ إِلَى سَبِيلِ الرَّشَادِ، میں کوئی بری چیز تو نہیں کہہ رہا، میں تمہاری ہدایت کی بات کرنا چاہ رہا ہوں، چاہتا ہوں تم راہ ہدایت پر آ جاؤ۔ فمن اطاعنی کان من المرشدین، جو شخص بھی میری ہدایت کرے گا وہ ہدایت پانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ ومن عصانی کان من المہلکین، اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرو، ہر وہ شخص جو میری عصیان کرتا ہے، میری بات نہیں مانے گا، وہ ہلاک ہونے والے میں سے ہوگا۔ وکلکم عاص لامری، لیکن مصیبت یہ ہے کہ سب کے سب تم لوگ یہاں پر میرا عصیان کرنے والے ہو، میری بات نہیں مانتے۔ غیر مستمع لقولی، عجیب ہے، یہ 50 سال جو گزرے ہیں رسول خدا کی رحلت کو، اس میں زمانہ اتنا تبدیل ہو گیا کہ لوگ جانتے ہیں کہ یہ کون شخص ہم سے خطاب کر رہا ہے، لیکن بات سننے کو تیار نہیں ہے۔ کلکم عاصل لامری غیر مستمع لقولی، کوئی میری بات سننے کو تیار نہیں۔ قد انخزلت عطیاتکم، پھر اس کی وجہ بیان کرتے ہیں کہ تمہاری جو پستی ہے، تمہارے دل جو اتنے تاریک ہو چکے ہیں، تم جو اتنی خباثت کے اندر گرفتار ہو چکے ہو، اس کی وجہ معلوم ہے کیا ہے؟ اس کی وجہ وہ عطایا ہیں، وہ ہدایہ ہیں کہ جو ظالم اور جابر حکمران تمہیں عطا کیے کرتے تھے۔ وملئت بطونکم من الحرام، حرام سے تمہارے پیٹ بھر چکے ہیں۔ جب حرام سے تمہارے پیٹ بڑھ چکے ہیں، تمہاری رشد اسی پر ہوئی ہے، اس حرام کے اوپر، تو اب تم سے اس سے زیادہ توقع بھی نہیں ہے۔ فَطَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اس کی وجہ سے خدا نے تمہارے دلوں پر مہر لگا دی ہے۔ وَيْلَكُمْ أَلَا تَنصِتُونَ أَلَا تَسْمَعُونَ، وائے ہو تم پر، تف ہو تم پر، کیوں خاموش نہیں ہوتے، کیوں نہیں سنتے۔ اب دیکھیں، ہم فقط ان جملات کو یہاں پہ تھوڑا تصور کر سکتے ہیں، لیکن نہیں معلوم واقعا اس میدان کربلا میں کیا عالم ہوگا اور کس طرح سے امام علیہ السلام کے ساتھ پیش آیا جا رہا ہوگا کہ بار بار امام علیہ السلام کہنا چاہتے ہیں کہ وے ہو تم پر، تم خاموش نہیں ہوتے۔ جس طرح سے ہم دیکھیں کہ فرض کریں کوئی بدتمیزوں کا ایک لشکر ہے، اس کے سامنے امام علیہ السلام کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، لیکن ان لوگوں میں اتنی تمیز نہیں ہے کہ امام کی بات کو صرف سن لیں۔ تب بن لکم ایتھا الجماع وترحا، کہتے وائے ہو تم پر، افسوس ہو تم پر، لعنت ہو تم پر۔ افحین استصرختمونا ولہینا متحیرین فاصرخناکم معدین مستعدین، میں تو تمہارے بلانے پر آیا ہوں۔ یہ کون سا رویہ ہے کہ پہلے بلاتے ہو کسی کو، دعوت دیتے ہو، پھر اس کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہو۔ افحین استصرختمونا، کیا تم نہیں تھے کہ جس نے ہم کو دعوت دی، جس نے فریاد کی تھی؟ ولہین متحیرین، اپنے شوق کا اظہار کیا تھا، متحیرین بتایا تھا کہ ہم کتنے پریشان ہیں، کتنے حیران ہیں۔ فاصرخناکم، جب تم نے اپنی ارادت کا اظہار کیا، اپنے شوق کا اظہار کیا، کہا کہ ہمارے پاس کوئی امام نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی ہادی نہیں جو آ کے ہماری ہدایت کرے، تو ہم نے کس طرح سے تمہاری فریاد پہ لبیک کہا۔ معدینہ، اپنے آپ کو کس طرح سے اس بات کے لیے آمادہ کیا۔ مستعدینہ، کتنی تیزی سے ہم تمہارے پاس آئے۔ سللتم علینا سیفا فی رقابنا، لیکن تم وہ لوگوں کے وہی شمشیر جو ہمارے رکاب میں چلنی چاہیے تھی آج ہمارے اوپر چلا رہے ہو۔ وحششتم علینا نار الفتن التي جناها، اور وہی آگ جو دشمن کے خلاف بھڑکائی جانی چاہیے تھی، آج وہ دشمن کے ساتھ مل کر تم ہمارے خلاف بھڑکا رہے ہو۔ وحششتم علینا نار الفتن، فتنے کی آگ تم نے بھڑکائی ہے۔ التي جناها عدوکم وعدونا، ایک ایسے دشمن نے اس آگ کو بھڑکایا جو تمہارا بھی دشمن ہے اور میرا بھی دشمن ہے۔ تم آج اس بات کو سمجھ نہیں رہے، لیکن در حقیقت وہ تمہارا بھی دشمن ہے، تمہیں بھی وہ نیست و نابود کر دے گا۔ فَأَصْبَحْتُمْ إِلْبًا عَلَىٰ أَوْلِيَائِكُمْ، تم نے اس طرح سے ہمارے دشمن کے مددگار بن گئے ہو۔
وَيَدًا عَلَيْهِمْ لِأَعْدَائِكُمْ، اور بجائے اس کے کہ ہماری نصرت کرتے ان کی نصرت کر رہے ہو. بغیر عدل افشوه فیکم، ابھی تو تم نے یہ دیکھا بھی نہیں تھا کہ وہ تمہارے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے. تھوڑا صبر کر لیتے، تھوڑا رک جاتے، دیکھتے کہ تمہارے ساتھ کس عدالت کے ساتھ پیش آتا ہے، پھر اگر تم ہمارے ساتھ یہ سلوک کرتے تو شاید کچھ بات سمجھ میں آتی. ابھی تو تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارے ساتھ دشمن نے کیا کوئی عدالت تم نے آیا دشمن کی طرف سے دیکھی. ولا عمل اصبح ولا عمل، نہ تمہاری کوئی آرزو اس نے پوری کی ہے دشمن نے، نہ کوئی عدالت تم نے دیکھی ہے، لیکن تم پھر عجیب لوگ ہو کہ اس برے کام پہ تلے ہوئے ہو. اصبح لکم فیہم الا الحرام من الدنیا، فقط اس نے کیا کہ تمہارے ساتھ کچھ تھوڑا بہت تمہیں حرام، کچھ پیسہ، کچھ یہ دے دیا ہے. وخسیسہ عیشن طمعتم فیہ، ایک بہت پست، ایک بہت چھوٹی سی چیز جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کو تمہیں عیاشی کے لیے دے دیا ہے اور تم اس پر راضی ہو گئے. مہلا لکم الویلات، رک جاؤ، تھوڑا صبر کر لو. مہلا لکم الویلات، تو تم پر اذ کرہتمونا و ترکتمونا، اگر تم ہمیں ناراضی کرتے ہو اور ہمیں چھوڑ دیتے ہو. فتجہزتم والسیف لم یشہر، تم وہ لوگ ہو کہ جب سب کچھ آرام سے تھا، جب تلواریں نیام سے باہر نہیں نکلی تھیں، تب تم نے ہمیں دعوت دی. والجعش طامن، ابھی دل آرام سے تھے. والرأی لم یستصحف، ابھی لوگوں کی فکریں تبدیل نہیں ہوئی تھی، یعنی ایک کوفے میں ایک سکون کا عالم تھا. یہ تم تھے کہ جس نے سب سے پہلے اس سارے مسئلے کو کھڑا کیا اور ہم کو دعوت دی. ولکن اسرعتم علینا کطیرۃ الدباء، ایک وہ وقت تھا کہ جب ہمیں اس طرح سے دعوت دی اور ہمارے پاس جس طرح سے کچھ خاص موسموں میں جو ٹڈے جو ہیں حملہ کرتے ہیں فصلوں کے اوپر اور ایک بڑی تعداد میں آتے ہیں، اس طرح سے شبیہ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اسرعتم علینا کطیرۃ الدباء وتداعیتم الینا کتداع الفراش، پہلے اتنی ہجوم کے ساتھ ہماری جانب آئے اور جب چھوڑا تو اس طرح سے چھوڑ کے چلے گئے جس طرح پروانے شمع کو چھوڑ کے پھر ختم ہو جاتے ہیں، تتر بتر ہو جاتے ہیں. تمہارا آنا اس طرح سے تھا، اتنی تیزی سے تھا، اور تمہارا جانا بھی اتنی تیزی سے ہے. فقبحا لکم فانما انتم من طواغیت الامہ، افسوس ہو تم پر، تم لوگ امت کے طواغیت میں سے ہو، سرکش لوگوں میں سے ہو. وشذاذ الاحزاب، بہت ہی پست گروہ ہو. ونبذت الکتاب، تم لوگ وہ ہو جس نے کتاب کو، قرآن کو اپنے پشت ڈال دیا ہے. ونفثت الشیطان، تم لوگ شیطان کی وہ سانس ہو. وعصبت الآثام، تم لوگ ایک گناہ کار جماعت ہو. ومحرف الکتاب، تم نے کتاب خدا میں تحریف کی. ومطفئ السنن، تم نے سنت رسول خدا میں کوئی بجھانے کی کوشش کی، اس کے نور کو بجھانے کی کوشش کی. وقتلت اولاد الانبیاء، تم اولاد انبیاء کو قتل کرنے والے ہو. ومبیری عطرت الاوصیاء، ہلاک کرنے والے ہو اوصیاء کی عطرت کے. وملحق الاحار، اور تم ایسے لوگوں کو جو نسل کے حوالے سے پاک نہیں ہیں، حرام زادے ہیں، ان کو چاہتے ہو کہ ان کے نسل و ان کا نسب ان تک ایک جعلی نسب ان کو دے دو. شاید اشارہ ہے زیاد کی جانب، ابن زیاد کا باپ جو کہ زیاد ابن ابی کہلاتا تھا، اس کا کوئی حرام زادہ تھا، اور بعد میں معاویہ نے چاہا کہ اس کو جو ہے ابو سفیان کے ساتھ ملحق کر دے. یہاں پہ شاید اسی جانب اشارہ ہے کہ تم وہ لوگ ہو کہ جن کا کوئی حسب و نسب نہیں ہوتا، تم چاہتے ہو ان کے لیے حسب و نسب درست کرو. ومؤذی المؤمنین، تم لوگ اذیت پہنچانے والے ہو مومنین کے. وصراخ ائمۃ المستہزئین، تم لوگ کس کے فریاد رسو؟ کون جب تمہیں پکارتا ہے تم لبیک کہتے ہو؟ تم اس کی بات پر لبیک کہتے ہو، ایسے لیڈرز کی بات پر لبیک کہتے ہو کہ جنہوں نے قرآن کا مذاق اڑایا، اس کی توہین کی. اس کے بعد فرماتے وَأَنْتُمْ ابن حرب، حرب سفیان کا نام، ابو سفیان کا نام تھا. ابن حرب یزید کو اشارہ کرتے ہیں. وَأَنْتُمْ ابن حرب وَأَشْيَاءَهُ تَعْتَمِدُونَ، تم کس پر تکیہ کیے ہوئے ہو، کس پر بھروسہ کر رہے ہو؟ آج یزید کے اوپر بھروسہ کر رہے ہو. وَإِيَّانَ تَخْذُلُونَ، یزید اور اس کی فوج پر تمہارا بھروسہ ہے اور ہمیں چھوڑ رہے ہو، ہمارا ساتھ چھوڑ رہے ہو. اجل واللہ الخذل فیکم معروف، تمہارے ساتھ یہ بات تو کوئی نئی نہیں ہے، تم نے پہلے بھی اس طرح کی بے وفائیاں بہت کی ہیں، یہ چیز معروف ہے، معلوم ہے. وشجت علیہ عروقکم، اصلا تمہاری رشد ہی اسی بے وفائی کے اوپر ہوئی ہے. وتوارثت اصولکم وفروعکم، اسی کے تم نے اسی چیز کو اپنی میراث میں پایا ہے. ونبتت علیہ قلوبکم، اسی چیز کے اوپر تمہارے دلوں نے رشد پائی ہے. وغشیت بہ صدورکم، تمہارے سینوں کو، تمہارے دلوں کو اسی بے وفائی نے اپنے گھیرے میں لے لیا ہے، اس کو اپنی تاریکی کے اندر لے لیا ہے. اخبث شجرۃ شجن للناطر واکلۃ للغاصب، ایک عجیب جملہ ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب باغبان کسی درخت کی پرورش کرتا ہے
اور اس درخت میں پھر میوہ نکل آتا ہے، اس میں کوئی فروٹ نکل آتا ہے، جب پھل نکل آتا ہے تو فرماتے ہیں تم لوگ ایسا پھل ہو اس باغبان کے لیے جس نے اتنی زحمت کی تھی، اتنی محنت کی تھی کہ ایک ثمر اس درخت میں نکل آئے، ایک پھل اس درخت میں نکل آئے، لیکن تم ایسا پھل ہو شجن للناطر، خود اس باغبان کے لیے بہت ہی کڑوا ہے، اس کے گلے میں پھنس جاتا ہے، جس نے تمہاری تربیت کر کے تمہیں یہاں تک لایا، اتنا تمہاری خاطر اس نے قربانیاں دی، اتنی جد و جہد کی، لیکن جب ایک ایسا پھل ہو کہ خود اس باغبان کے لیے کہ گلے میں ایک ہڈی بن کر پھنس جاتا ہے۔ وَأُقْلَةً لِلْغَاصِبِ، اس باغبان کے لیے تم ایسے ہو، لیکن وہ شخص جو غاصب ہے، جو چور ہے، جو برا ہے، اس کے لیے تم بہت مزیدار ہو۔ یعنی آج جس امت کی رسول اللہ نے اور ان کی اولاد نے اتنی کوششیں کی، اتنی زحمت کی کہ یہ امت بالآخر کچھ ہدایت کے راستے پر آ جائے، اب جب اس کا پھل آیا ہے تو اس طرح کا پھل ہے کہ ہمارے لیے جس کی ہم نے پرورش کی تھی اتنی زحمت سے، ہمارے لیے کتنا برا پھل ہے، لیکن وہ لوگ جو کہ غاصب تھے آج اس سلطنت پہ قبضہ کر کے بیٹھ گئے، ان کے لیے کتنا مزیدار ہے، کتنے آسانی سے تم استفادہ کر رہے ہیں، کتنا خوشگوار ہے تم ان لوگوں کے لیے کہ جو تم کو یوز کر رہے ہیں۔ اللہ لعنت اللہ علی الناکثین، لعنت خدا کی ناکثین کے اوپر جنہوں نے اس بیعت کو توڑا۔ الذین ینقضون الایمان بعد توکیدہا، جب ایمان کو جب مشہور جملات ہیں امام علیہ السلام کے کہ الا ان الدعی ابن الدعی قد رکض بین اثنتین، آج ایک پس شخص آتا ہے، ایک انتہائی خبیث شخص آ کے مجھے دو چیزوں کے درمیان اختیار قرار دیتا ہے کہ یا تو آپ اس راستے کو اختیار کریں یا اس راستے کو، ایک طرف نیزہ گاڑ دیتا ہے، یعنی ایک طرف جنگ کا راستہ ہے اور ایک طرف صلہ ہے، ایک طرف جنگ ہے، ایک طرف ذلت ہے، یعنی اگر یا تو میں عزت کا راستہ اختیار کرتے ہوئے ان نیزوں میں سے گزر جاؤں اور موت کو قبول کر لوں، شہادت کا راستہ اختیار کر لوں، یا دوسرا راستہ بیعت کا راستہ ہے کہ جو ذلت کا راستہ ہے۔ ان الدعی ابن الدعی، آج ایک پس شخص قد رکض بین اثنتین، مجھے دو راہوں کے درمیان اس نے کھڑا کر دیا ہے، بین الصلۃ والذلہ، مجھے نیزوں اور ذلت کے درمیان کھڑا کر دیا ہے، وہیہات من الذلہ، لیکن ذلت ہم سے دور ہے، ہم کبھی بھی ذلت کے نزدیک نہیں جاتے۔ یعب اللہ لنا، کیوں یعب اللہ لنا ذالک، خدا نے ہمیں اس چیز سے روکا ہے، وَرَسُولُهُ، اس کے رسول نے، وَالْمُؤْمِنُونَ اور مومنین نے، وَحُجُورٌ طَابَتْ وَطَهُرَتْ، ان گودوں نے جن میں ہماری پرورش ہوئی ہے، طابت و طہرت، وہ پاکیزہ گود جس میں ہماری پرورش ہوئی ہے، وہ اس بات کا تقاضا کرتی ہیں کہ کبھی ہم ذلت کے راستے پر کو اختیار نہ کریں۔ وَأَنُوفٌ حَمِیَّہ، اور وہ باشرافت، وَنُفُوسٌ أَبِیَّہ، ایسے باشرافت نفوس، ایسے غیرت مند نفوس جن میں ہماری تربیت ہوئی ہے، آج اس بات کا تقاضا کرتے ہیں۔ اصلاً ممکن نہیں ہے کہ حسین جب صلہ اور ذلہ کے اندر پھنس جائے تو اس ذلت کو اختیار کرے، یہ بات ہم سے دور ہے۔ یعب اللہ لنا ذالک ورسولہ والمؤمنون وحجور طابت طہرت وانوف حمیہ ونفوس ابیہ من ان تؤثر طاعۃ اللئام، کس بات سے ہم کو روکتے ہیں کہ میں آج طاعت اللئام کو، پس لوگوں کی طاعت کو قبول کر لوں، کس چیز کے مقابلے میں؟ مسارع الکرام، ایک ایسی جگہ، ایک ایسی کشتارگاہ، ایک ایسی قتل گاہ کہ جہاں پر کرام یعنی بزرگوں کو قتل کر دیا جاتا ہے، اس کے مقابلے میں طاعت لیام کو، پس لوگوں کی اطاعت کو قبول کر لوں، یہ ہو نہیں سکتا۔ الا انی قد اعذرت وانذرت الا انی زاحف بهذه الاسرہ، اب بالآخر مجھے جو توجیہ کرنی تھی، جو تمہیں سمجھانا تھا میں سمجھا چکا، جو مجھے ڈرانا تھا میں ڈرا چکا۔ الا انی زاحف بهذه الاسرہ، تو جان لو کہ میں اس قلیل جماعت کو لے کر، اپنے اہل بیت کو لے کر آمادہ ہوں۔ علی قلت العدد، گرچہ ان کا عدد بہت کم ہے، ان کی تعداد بہت کم ہے، وخذلان الناصر، گرچہ کوئی میرا ساتھ دینے والا نہیں ہے، دوستوں نے مجھے چھوڑ دیا ہے، لیکن پھر بھی میں آمادہ ہوں اس راستے کو پہ چلنے کے لیے۔ پھر فرماتے ہیں فَإِن نَحْزِمْ فَحَزَّامُونَ قِدْمًا، اگر ہم آج تم کو شکست دے ہم نے آج تم کو شکست دے دی تو ہم پہلے سے شکست دیتے آئے ہیں۔ وَإِن نُحْزَمْ فَغَيْرُ مُحَزَّمِينَ، لیکن یہ جان لو کہ اگر تم نے ظاہر میں ہم کو شکست دے بھی دی تو ہم کو کبھی شکست نصیب نہیں ہوگی۔ تم یہ نہ سمجھنا کہ آج تم اگر ہم کو قتل کر دو گے، ہمارے اہل حرم کو اسیر بنا لو گے تو تم نے ہم کو شکست دے دی، نہیں، ہم پہلے بھی ہمیشہ تمہیں شکست دیتے آئے ہیں، اگر آج ہم ظاہراً شکست کھا بھی گئے تب بھی ہماری شکست نہیں ہوگی۔ وما ان طبنا جبن، اور ہماری طبیعت میں ڈرنا نہیں ہے، بزدلی نہیں ہے۔ ولکن مناجانا والدولت آخرین، لیکن آج مسئلہ یہ ہے، آج زمانہ کسی اور کے ساتھ ہے۔ فقل للشامتین بنا افیقوا،
جو آج ہماری ملامت کر رہے ہیں، بہت بڑے بڑے لوگ ہیں، آج ہمیں سمجھاتے ہیں کہ حسین اس راستے پر نہ چلیں، اس راستے میں آپ کو کامیابی نصیب نہیں ہوگی، آپ یہ کیسا راستہ اختیار کر رہے ہیں، یہ عقل کے مخالف ہے، یہ اس چیز کے مخالف ہے، کیوں آپ بیعت نہیں کر لیتے؟ کہتے ہیں فَقُلْ لِلشَّامِتِينَ بِنَا، ہر وہ شخص جو ہماری ملامت کر رہا ہے اس کو کہہ دو افیکو افیکو، ابھی رک جاؤ، تھوڑا صبر کرو، سَيَلْقَى الشَّامِتُونَ كَمَا لَقِينَا، کل یہ زمانہ تمہاری ملامت کرے گا، ابھی صبر کرو تھوڑا۔ اِذَا مَا الْمَوْتَ رَفَعَ عَنْ أُنَاسٍ بِكَلْكَلِهِ أَنَاخَ بِآخَرِينَ، عجیب تمثیل کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ آج اسی طرح سے ہے کہ جیسے موت کو شتر کی مثال لیتے ہیں کہ آج موت ایک شتر کو ہمارے گھر پہ لے کے آئی ہے، لیکن ایک شتر کو کل اٹھا کر، اس اونٹ کو موت اٹھا کر کل تمہارے دروازے پر لے کے آئے گی۔ آج تم اس چیز کو کر کے، آج ہمیں قتل کر کے کیا سمجھ رہے ہو؟ یہ موت کا اونٹ کل تمہارے دروازے پر آئے گا۔ اما واللہ لا تلبثون بعدها الا كريثما يركب الفرس حتى تدور بكم، خدا کی قسم تم ایسا وقت آئے گا میرے بعد کہ جب حوادث کی چکی کے اندر تم اس طرح گھمائے جاؤ گے، دور الرحا، جس طرح سے چکی کو جب گھومتی ہے اس طرح سے تمہیں زمانہ اس طرح سے گھمائے گا۔ وَتَقْلَقَ بِكُمْ قَلَقَ الْمِحْوَرِ، اور جو چکی کے درمیان جو کیل ہوتی ہے، جس کے اوپر چکی کا انحصار ہوتا ہے، جس کے گرد وہ چل رہی ہوتی ہے، جس طرح سے اس کیل کے اندر لرزش ہوتی ہے، اس کے اندر اضطراب ہوتا ہے، خدا کی قسم زمانہ ایسا زمانہ آئے گا کہ میرے بعد تم لوگ اسی طرح سے پریشانیوں میں، اسی طرح سے اضطراب میں مبتلا ہوگے جیسے وہ چکی کی کیل مضطرب ہوتی ہے۔ عہد عہدہ الیہ، یہ وہ چیز ہے کہ جس کو میرے والد گرامی نے مجھے بتایا ہے، انجدی، اور ان کو میرے جد نے بتایا ہے، فاجمعوا، بس مجھے اس بات کا یقین ہے، مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے، میں بہت سکون اور اطمینان سے اس راستے کو طے کر رہا ہوں، لیکن تم اس بات کو سن لو، تم آج جس راستے کو انتخاب کیے ہو، کل ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ جب تمہیں اس طرح سے زمانہ دیکھنا پڑے گا۔ پھر آخر میں دوبارہ قرآن کی آیت کی تلاوت کرتے ہیں، فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ، بس جمع کر لو، جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے جمع کر لو، جتنے بھی تمہارے شریک ہیں، جتنے بھی تمہارے پاس اصحاب ہیں، سب کو جمع کر لو۔ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمًّا، اور پھر تم اس طرح سے سب کوئی بات حقیقت ان پہ واضح کر دو کہ کل کوئی یہ نہ کہے کہ ہمارے لیے حقیقت واضح نہ تھی۔ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمًّا ثُمَّ اقْضُوا إِلَيَّ وَلَا تُنظِرُونَ، اور پھر آؤ جو کچھ تمہیں کرنا ہے میرے ساتھ کر لو، اور پھر مجھے مہلت نہ دو۔ انی توکلت علی اللہ، کیونکہ میرا توکل تو خدا کی ذات پر ہے۔ ربی و ربکم، وہ جو کہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها، یہ میرا خدا وہ ہے، میرا رب وہ ہے کہ جتنے بھی زمین میں چلنے والی موجودات ہیں سب کی پیشانی، جس طرح سے پیشانی کے آگے کے جو بال ہوتے ہیں اس کو ناسیہ کہا جاتا ہے، اس طرح سے اس کے قبضہ قدرت کے اندر ہے کہ کوئی اس کے قبضہ قدرت سے باہر نہیں ہے۔ ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم، اور یہی وہ سیدھا راستہ ہے جس پہ میں چل رہا ہوں۔ اللہم احبس عنہم قطر السماء، پھر یہاں پہ کچھ ان کے لیے نفرین کرتے ہیں کہ اے خدا آسمان سے اپنی باران رحمت کو ان کے لیے قطع کر دے۔ وَبْعَثْ عَلَيْهِمْ سِنِينَ كَسِنِي يُوسُفَ، اور جس طرح وہ کچھ سخت سال حضرت یوسف علیہ السلام کی قوم کو دیکھنے پڑے، اس طرح ان کے لیے کچھ سخت سال جو ہیں وہ مہیا ہوں۔ وَسَلِّطْ عَلَيْهِمْ غُلَامًا ثَقِيفًا، اور یہ وہ پیشن گوئی ہے جو امام علیہ السلام یہاں پہ کرتے ہیں دعا کی صورت میں، کہتے ہیں کہ بنی ثقیف سے، یعنی مختار کی جانب شاید اشارہ ہے کہ ان سے ایک ایسا جوان ہو کہ جو ان پر مسلط ہو، یسقیہم کأسا مصبرا، ان کو ایسا تلخ جام پلائے، اتنا تلخ جام، فلا یادا فیہم احدا قتلتن بقتلتن، یہاں تک کہ ان میں سے کسی کو باقی نہ چھوڑے، جس نے قتل کیا ہو اس کو قتل کرے، وضربتن بضربتن، جس نے کوئی ضربت لگائی اس کو ضربت لگائے، ینتقم لی ولاولیائی، اور پھر میرے اور میرے اصحاب کا بدلہ لے، ولاہل بیتی واشیائی منہم، اور میرے اہل بیت کا اور میرے دوستوں کا، شیعوں کا، ان سے بدلہ لے۔ فانہم کذبونا خذلونا وانت ربنا علیک وتوکلنا والیک المصیر، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں نصرت کے لیے بلایا اور پھر ہمیں ہمارا ساتھ چھوڑ دیا، اور پھر دوبارہ سے خدا سے کے سامنے دعا کرتے ہیں کہ میری توکل سارا جو ہے وہ خدا سے ہی، اسی ذات پہ میں توکل کرتا ہوں۔ یہ کچھ وہ کلمات ہیں کہ جو امام حسین علیہ السلام نے صبح عاشور بیان فرمائے۔ جو مظلومیت ہے اس سے واضح طور پر امام علیہ السلام کی ہمارے سامنے اس کے سامنے آ جاتی ہے۔ آج کا دن وہ تھا کہ میں نے سوچا کہ بجائے سے کہ میں خود اپنی جانب سے کچھ بیان کروں، امام کے نورانی کلمات سے ہم مستفیض ہوتے ہیں، امام علیہ السلام کی مظلومیت کو خود ان کی زبان سے سننے کی کوشش کرتے ہیں۔ عزیزان محترم، بالآخر وہ وقت نزدیک آ رہا ہے، وہ دن جو کہ انسانیت کی تاریخ کے اندر ایک تاریخ ترین دن ہے، سیاہ ترین دن ہے۔ آج جو کہ 9 محرم تھی،
یہ وہ دن تھا کہ جب شمر کربلا کے اندر وارد ہوتا ہے۔ ابن زیاد کی جانب سے جنگ کا پیغام لایا ہے۔ عزیزان محترم، عصر تاسوعہ میں 9 محرم کی شام میں امام علیہ السلام خیمے کے باہر، خیمے کے اندر تشریف فرما ہیں، یہاں تک کہ ایک شور و گل کی آواز آتی ہے۔ باہر 30,000 کا لشکر ہے کہ اگر وہ ذرا سی بھی اس کے اندر آہٹ بھی ہو تو ایک بہت بڑی آواز کی صورت میں پورا فضا جو ہے گونج اٹھتی ہے۔ عمر سعد جب شمر کربلا میں آتا ہے تو عمر سعد حکم دیتا ہے کہ جنگ کا آغاز کیا جائے۔ عمر سعد اپنے لشکر کو آمادہ ہونے کے لیے کہتا ہے۔ جب لشکر آمادہ ہونا چاہتا ہے تو فضا میں ایک بہت شور و گل اٹھتا ہے۔ بی بی زینب اپنے بھائی سے آ کے کہتی ہیں، بھائی دیکھو ذرا کیا گل ہے، کیا شور ہے۔ امام علیہ السلام حضرت عباس کو باہر بھیجتے ہیں۔ وہاں سے عمر سعد کی جانب سے پیغام آتا ہے کہ ہم جنگ شروع کرنا چاہتے ہیں، اگر تمہیں بیعت کرنی ہے تو بیعت کرو ورنہ ہم جنگ کریں گے۔ حضرت عباس علیہ السلام امام علیہ السلام کی خدمت میں آتے ہیں، کہتے ہیں عمر سعد کی جانب سے یہ پیغام ہے، آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ امام علیہ السلام کہتے ہیں کہ جاؤ ان سے کہہ دو کہ ہمیں 1 رات کی مہلت چاہیے، ہمیں 1 رات اور مل جائے کہ ہم اپنے خدا سے راز و نیاز کر سکیں۔ حسین کو نماز سے عشق ہے، نماز سے محبت ہے، میں آج کی 1 رات اور قرآن کی تلاوت کرنا چاہتا ہوں، خدا کے سامنے اور کچھ رکوع و سجود میں گزارنا چاہتا ہوں، نماز میرے دل کا چین ہے۔ عزیزان محترم، بالآخر اجازت ملتی ہے، ایک اور رات امام علیہ السلام اس رات کو اپنے اصحاب کے ساتھ راز و نیاز میں عبادت میں گزارتے ہیں۔ بالآخر وہ وقت بھی آتا ہے کہ جب امام اصحاب کو جمع کرتے ہیں، اصحاب اپنی وفاداری کا یقین دلاتے ہیں۔ جب سب اپنی وفاداری کا یقین دلا دیتے ہیں، امام علیہ السلام ان کو ان کے مقام سے آگاہ کرتے ہیں کہ تم یہاں پر شہید ہوگے، تمہارا یہ مقام ہوگا جنت میں۔ اس کے بعد سب اپنے اپنے خیموں میں چلے جاتے ہیں۔ جو مقتل کا راوی ہے وہ کہتا ہے کہ جب امام علیہ السلام کے اور ان کے اصحاب کے خیموں کے باہر سے گزرا جاتا تھا تو وہاں سے اس طرح سے آوازیں آتی تھی جیسے شہد کی مکھیاں کچھ بھنبھنا رہی ہوں، ہر طرف سے راز و نیاز کی آوازیں، قرآن کی تلاوت کی آوازیں۔ عجیب نورانی لشکر ہے ایک طرف، اور عجب ایک بدبختی، ایک تاریکی والا لشکر ہے دوسری جانب۔ یہاں پہ ہر شخص وہ ہے کہ جو ولی اللہ ہے، خدا کا ولی ہے، اس کا محبوب، اس کا حبیب ہے۔ یہ رات گزرتی ہے، امام علیہ السلام ایک وقت آتا ہے کہ جون کے خیمے میں آتے ہیں۔ جون جو کہ ابو ذر غفاری کے غلام ہیں، اسلحہ بنانے کی ان کی خاص مہارت تھی، تلواریں تیز کر رہے ہیں۔ ان کا خیمہ حضرت سید سجاد کے خیمے سے بالکل لگا ہوا ہے، جہاں پہ حضرت سجاد کی پھوپھی بھی ان کے ساتھ ہیں۔ امام حسین علیہ السلام جون کے خیمے میں ہیں، جون اسلحہ تیار کر رہے ہیں۔ ایک وقت آتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کچھ اشعار پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ ان اشعار کے اندر یہ معنی تھا کہ امام حسین علیہ السلام اب جس طرح سے موت کے لیے آمادہ ہو چکے ہیں، اس بات کو قبول کر چکے ہیں کہ کل بالآخر ہم سب کو شہید ہونا ہے۔ جب یہ اشعار دوسرے خیمے میں امام سجاد علیہ السلام کے اور بی بی زینب کے کانوں میں پڑتے ہیں، جب یہ آواز سنائی دیتی ہے تو امام سجاد کہتے ہیں کہ میں نے جب ان اشعار کو سنا تو میرا دل بہت دکھا، میرا گلا دکھنے لگا درد سے، لیکن میں رو نہیں سکتا تھا کیونکہ میری پھوپھی میرے ساتھ بیٹھی تھی۔ میں نے اپنے آپ کو ضبط کیا، اپنے اس غصے کو، اپنے اس درد کو کنٹرول کیا، لیکن میری جو پھوپھی ہیں بالآخر کچھ دیر تو ضبط کرتی رہیں، کچھ دیر تو صبر کرتی رہیں، لیکن بالآخر عورت تھی، ایک دفعہ ان کا سینہ پھٹتا ہے اور رونا شروع کرتی ہیں، دھاڑے مار مار کے رونا شروع کرتی ہیں، اور پھر بھائی کے پاس خیمے میں جاتی ہیں، کہتی بھائی تم کس قسم کی باتیں کر رہے ہو، خود اپنی جانب سے، خود اپنے منہ سے اپنی موت کی بات کر رہے ہو، آخر میں کیسے برداشت کر سکتی ہوں، کیوں نہ مجھے موت آ گئی ہوتی لیکن مجھے دیکھنا نصیب نہ ہوتا۔ جب امام علیہ السلام بی بی زینب کی یہ حالت کو دیکھتے ہیں، کہتے ہیں بہن تسلی، ذرا اطمینان سے کام لو، صبر سے کام لو۔ بی بی زینب کہتی ہیں آخر کیسے اطمینان سے کام لوں، پہلے میرے بابا موجود تھے، پہلے میری ماں موجود تھی، پہلے میرے بھائی موجود تھے، لیکن اب تم تنہا اس اہل بیت میں بچے ہو، اگر تم بھی چلے گئے تو تمہارے بعد میرا اس دنیا میں کون باقی رہ جائے گا۔
امام حسین علیہ السلام تسلی دیتے ہیں، کہتے صبر سے کام لو، دیکھو سب لوگ مجھ سے بہتر تھے، سب کو اس دنیا سے جانا ہے، میرے نانا، میرے بابا، میری ماں، میرے بھائی سب مجھ سے بہتر تھے، سب لیکن دنیا سے چلے گئے، ایک دن سب کو دنیا سے جانا ہے۔ دیکھو زینب صبر کرو، کوئی ایسا کام نہ کرنا کہ جو تمہاری شان کے خلاف ہو۔ وصیت کرتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں، آپ کو تسلی دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ رات بھی گزر جاتی ہے، بالآخر صبح عاشور ہوتی ہے، وہ علی اکبر اذان بھی دیتے ہیں، ان کی آخری اذان بھی لوگ سن لیتے ہیں، نماز سے اس دن کا آغاز بھی ہوتا ہے، امام علیہ السلام حجت بھی تمام کرتے ہیں، لوگوں پر کوئی اثر بھی نہیں ہوتا، بالآخر جنگ شروع ہوتی ہے، اصحاب ایک ایک کر کے میدان میں جانا شروع کرتے ہیں، امام حسین علیہ السلام تنہا ہوتے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ اصحاب بھی چلے جاتے ہیں اور بنی ہاشم بھی آپ کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ پھر وہ وقت آتا ہے کہ جب خیمے میں آتے ہیں، یہاں پر جب خیمے میں آتے ہیں بیویاں سمجھ جاتی ہیں کہ اب امام حسین علیہ السلام کے بھی جانے کا وقت آ گیا ہے۔ یہاں پہ وہ وقت آتا ہے کہ سکینہ باپ سے لپٹ جاتی ہے، باپ سے لپٹ کے جانے کہتی ہے کہ بابا کیا آپ نے بھی موت کو گلے لگا لیا ہے، کیا آپ بھی اب مرنے کو تیار ہو چکے ہیں؟ امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں کیوں کر مرنے کو تیار نہ ہوں، جس کا کوئی یار و یاور نہ رہے وہ کیوں مرنے کو تیار نہ ہو جائے۔ بی بی سکینہ گلے لگتی ہیں اور رونے لگتی ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں بی بی اے سکینہ ابھی نہ رو، میرے مرنے کے بعد بہت وقت ہے رونے کا، ابھی رو کر میرے ابھی کلیجے کو آگ نہ لگاؤ سکینہ، مجھے جانے دو۔ یہاں تک کہ ایک وقت آتا ہے کہ جب خیمے سے باہر آتے ہیں، آواز دیتے ہیں کہ ہے کوئی اس حرم رسول کا دفاع کرنے والا، اپنے اصحاب کو آواز دیتے ہیں اے زہیر، اے مسلم، اے ہانی ابن عروہ، کہاں ہو تم لوگ، کیوں حرم رسول کا دفاع نہیں کرتے؟ اے مسلم نے اور سجا کہاں ہو؟ اے قاسم و اکبر کہاں ہو؟ اے عباس کہاں ہو؟ تم لوگ ساحل پہ سو رہے ہو، دیکھو آج حسین ابھی تنہا رہ چکا ہے، کیوں کوئی نہیں آتا میری مدد کو؟ بالآخر خیمے میں سے کچھ آواز آتی ہے، ایک بچے کی رونے کی آواز آتی ہے، خیمے کے اندر جاتے ہیں، بی بی زینب کہتی ہے اس بچے کو، اس شیر خوار کو کچھ پانی کی سبیل ہو تو پانی پلا لاؤ۔ امام حسین علیہ السلام خیمے سے باہر آتے ہیں، اس بچے کو ہاتھ میں آتے ہیں، ابھی کچھ پانی مانگا تھا کہ نہ مانگا تھا، ایک تیر چلتا ہے، اس بچے کے گلے میں سراخ کرتے ہوئے امام کے پیوست ہو جاتا ہے۔ یہ بچہ ایک مچھلی کی طرح امام حسین علیہ السلام کے ہاتھ پر تڑپنے لگتا ہے، امام حسین علیہ السلام اس کا خون اپنے چلو میں لے کر آسمان کی جانب پھینک دیتے ہیں، لکھا ہے کہ اس خون کا ایک قطرہ بھی زمین پر نہیں آتا۔ بالآخر اس بچے کے لیے بھی اپنی تلوار سے ایک قبر کھودتے ہیں، ایک ننھی سی قبر کھود کے اس کو دفن کرتے ہیں، اور پھر دوبارہ جنگ کے لیے آمادہ ہوتے ہیں۔ ایسی جنگ کرتے ہیں کہ کوئی ان کے نزدیک آنے کی جرأت نہیں کرتا، پتہ نہیں کتنے کئی لوگوں کو جب واصل جہنم کر لیتے ہیں۔ ان کا طریقہ یہ تھا جنگ کے اندر کہ ہر تھوڑی دیر بعد لا حول ولا قوت الا باللہ کی صدا بلند کرتے تھے۔ کیوں بلند کرتے تھے؟ تاکہ اہل بیت یہ جان لے کہ حسین علیہ السلام ابھی زندہ ہے، ابھی وہ زندہ ہے، ابھی ان کو کوئی آنچ نہیں آئے گی۔ ہر تھوڑی دیر بعد لا حول ولا قوت کی آواز آتی تھی۔ بالآخر ایک وقت وہ آتا ہے کہ دوبارہ ان کو موقع ملتا ہے، امام حسین علیہ السلام دوبارہ اپنے اہل حرم کے پاس آتے ہیں، دوبارہ خدا حافظی کرنے آتے ہیں۔ یہ پہلا وہ شہید ہے اس کربلا کا کہ جو 2 بار خیموں کے اندر آ کے خدا حافظی کرتا ہے، دوبارہ سے نصیحت کرتے ہیں، دوبارہ سے وصیت کرتے ہیں کہ اے میرے اہل بیت دیکھو صبر سے کام لینا، دیکھو اس راستے کے اندر خدا تمہارا حامی و مددگار رہے گا، دیکھو پریشان نہ ہونا، دیکھو صبر سے کام لینا، دیکھو ایسا کوئی کام سرزد نہ ہو تم سے جو تمہاری شان کے خلاف ہو۔ دوبارہ جنگ کے لیے آتے ہیں، یہاں پر اب کبھی میمنے پر حملہ کرتے ہیں، کبھی میسرے پہ حملہ کرتے ہیں۔ جب دشمن یہ دیکھتا ہے کہ حسین اس شخص کے سینے میں اس شخص کا دل ہے، حیدر کرار کا دل ہے، اس کو اس طرح سے قتل نہیں کیا جا سکتا، اس کو اس طرح سے شکست نہیں دی جا سکتی، اب وہ دشمن جو کہ بزدل ہے ایک دفعہ حکم ہوتا ہے کہ اب ہر طرف سے ان پر وار کیا جائے، ہر طرف سے تیر برسنا شروع ہوتے ہیں، ہر طرف سے تیر برسنا شروع ہوتے ہیں، امام پر زخموں کے وار لگنا شروع ہوتے ہیں۔ امام بالآخر ایک وقت آتا ہے کہ ایک جگہ استراحت کے لیے کچھ آرام کے لیے کھڑے ہوتے ہیں،
ابھی آرام کے لیے کچھ کھڑے ہوئے تھے، زخموں سے چور چور، بلاخر ایک شکی شخص آپ پر ایک پتھر مارتا ہے، ایک پتھر امام حسین علیہ السلام کی پیشانی پہ پیوست ہوتا ہے، پیشانی سے خون بہنا شروع ہوتا ہے۔ امام علیہ السلام اپنی قمیض کو اوپر کر کے اس خون کو صاف کرنا چاہتے ہیں، جب قمیض کو اوپر کرتے ہیں تو دشمن کی جانب سے ایک سیشوبہ تیر، ایک زہر میں آلودہ تیر امام علیہ السلام کے سینے پر پیوست ہو جاتا ہے۔ یہ وہ تیر ہے جو ایک طرف سے نکلتا ہے، پیٹھ سے آپ کی تیر سے باہر نکلتا ہے۔ امام علیہ السلام کہتے ہیں بسم اللہ و باللہ، یہ کہہ کر اس تیر کو اپنے پشت سے باہر نکالتے ہیں۔ اس پشت سے باہر تیر کا نکالنا تھا کہ امام علیہ السلام اب برداشت نہیں کر پاتے، اب زمین پر گراتے ہیں۔ یہاں پر اب لا حول ولا قوت کی صدا بھی بلند نہیں ہوتی، اب کوئی آواز نہیں آ رہی۔ وہاں پہ زینب پریشان ہوتی ہے کہ کچھ دیر سے لا حول ولا قوت کی نعرہ کیوں بلند نہیں ہوا۔ جاتی ہیں اس تلے زینبیہ پر، دیکھتی ہے کہ بھائی اس قتل گاہ کے اندر ہے، اس گودال کربلا کے اندر ہے، اور وہ منظر دیکھتی ہے کہ ایک لعین شخص آپ کے سینے پر سوار۔ یہاں پر ایک بچہ جاتا ہے اس خیمگاہ سے باہر نکل کر بھاگ جاتا ہے، اور اپنے چچا کی جانب امام حسین کا ایک اور چھوٹا بچہ بھاگ جاتا ہے اور اپنے چچا کو بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ دشمن وار کرتا ہے تو اس بچے کے دونوں ہاتھ بھی قط ہو جاتے ہیں۔ بالآخر امام حسین علیہ السلام اب تیسری مرتبہ تو خیمے میں نہیں آتے، لیکن کچھ دیر بعد جب گھوڑا خیموں کی جانب دوبارہ آتا ہے، شاید بی بی سکینہ سمجھتی ہے کہ بابا دوبارہ آ گئے، تیسری بار رخصت کے لیے آئے ہیں، لیکن جب خیمے کا پردہ ہٹاتی ہے دیکھتی ہے اب یہ ذوالجناح تنہا ہے۔ اب اس کا سوار اس کے ساتھ نہیں ہے، بس ذوالجناح سے ایک ہی سوال کرتی ہے، ذوالجناح مجھے بس ایک بات بتا دے، میرا بابا پیاسا مرا یا پانی پی کے شہید ہوا؟ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الظالم أي منقلب ينقلبون۔ خدایا ہماری اس عبادت کو قبول فرما، خدایا امام زمانہ جو کہ اس مجلس کے اصلی صاحب عزا ہیں، ہمارا پرسہ ان تک پہنچا دے، ہماری تعزیت ہماری تسلیت ان تک پہنچا دے۔ خدایا اس شب میں ہماری بس ایک ہی دعا ہے کہ جلد از جلد امام حسین علیہ السلام کے خون کا انتقام لینے کے لیے اپنی آخری حجت کے ظہور میں تاجیل ہو، ہم ان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے امام کے رکاب میں جنگ لڑ سکیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔